یہ لوگ زائر ہیں، یہ لوگ کربلا سے آئے ہیں. اچھا، السلام علیکم. میری کیا؟ ہم لوگ یمن کے. اچھا اچھا. بسم اللہ. صلوات پر محمد. اللہم صلی علی محمد. ہم تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں. تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يخشى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم. سلوات الله صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآله وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معك تحت الكساء. فقال له وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع أخاك تحت الكساء. فأقبل
فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل الحسين عليه السلام معهما تحت الكساء. اللهم صل على وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسنين علي عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسنين ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا أخي وابن عمي ووصي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعجل ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورضوانك وغفرانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعجل. فقال الله تعالى اعلموا يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعجل. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أكون معكم تحت الكساء، فهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على
وعجل فرجهم. ثم قال لأبيه إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة إلهي آمين وحفت بهم الملائكة إلهي آمين واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا إلهي آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على وعجل. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهمومون إلا وفرج الله همه يا الله إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله يا الله يا الله إلهي آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بر علی و اولاد علی بآواز بلند صلوات. برائے مدح شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مل کر بآواز بلند نعرہ صلوات. کہتے ہیں جب بھی جس کو بھی جانا ہو کربلا. ابھی اربعین بہت نزدیک ہے اور ہر کوئی بندہ دوسرا نظر آ رہا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم کربلا جا رہے ہیں، اربعین کرنے جا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ سب جا رہے ہیں اور ہم یہیں پر ہی ہیں. مولا سے دعا کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام جناب سکینہ کے صدقے میں، اس بالی سکینہ کے صدقے میں جس کا یہاں سے آج تابوت برآمد ہوگا، اس فرش عزائی سکینہ کے صدقے میں مولا حسین ہم سب کو کربلا جانا نصیب فرما. جو جا چکے ہیں بار بار جائیں، جو نہیں گئے ہیں امام حسین علیہ السلام ان کی قسمت میں بھی بار بار جانا لکھ دے اور اسی سال جانا لکھ دے.
کہتے ہیں جب بھی جس کو بھی جانا ہو کربلا، زوار جس کو بننا ہو مولا حسین کا، لازم ہے اس کے واسطے عباس کی رضا، عباس بلا لو، زوار بنا دو، ایک بار ہمیں روضہ شبیر دکھا دو، مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، جانا ہے کربلا جانا ہے، باخدا مولا کے در ہمیں جانا ہے، جانا ہے کربلا جانا ہے، باخدا مولا کے در ہمیں جانا، بادشاہ کربلا شاہ نینوا، جلد بلانا ہمیں جلد، بادشاہ کربلا شاہ نینوا، جلد بلانا ہمیں جلد بلانا، ہاں مولا تمہارے چاہنے والوں کی ہے صدا، کرنا ہے کربلا میں ہی عاشور کربلا، مولا نظر کے سامنے روضہ ہو آپ کا، ماتم زری کے سامنے ہو آپ کا بپا، کہنا ہے بس یہی کہنا ہے، ہم کو بھی مولا کے سائے میں رہنا ہے، جانا کربلا جانا، باخدا مولا کے در ہمیں جانا ہے، مولا ہمیں بھی اپنی زیارت کرائیے، ہے فاطمہ کے لال ہمیں بھی بلائیے، زوار کربلا کا ہمیں بھی بنائیے، جاگیر با وفا کی ہمیں بھی دکھائیے، پانا ہے روز وہ پانا ہے، ذکر مولا کرنے ہم کو بھی جانا ہے، جانا کربلا جانا ہے، باخدا مولا کے در بادشاہ کربلا شاہ نینوا، جلد بلانا ہمیں جلد بلانا، دیکھیں نظارہ ہم بھی وہاں 40 کا، پیدل سفر نجف سے کریں سوئے کربلا، بانٹیں سبیل اور تبرک جگہ جگہ، جاری رہے عزائے حسینی کا سلسلہ، کرنا ہے یہ سفر کرنا ہے، سنگ زاداروں کے ہم کو بھی جانا ہے، جانا باخدا مولا کے در ہمیں جانا ہے، یہ آرزو ہے کرب و بلا جب جائیں گے، ہم خیمہ گاہ مشک و علم لے کے جائیں گے، عباس کا حسین کو نوحہ سنائیں گے، سادات کے اجڑنے کا ماتم منائیں گے، رونا ہے ہاں ہمیں رونا ہے، کربلا والوں کا سوگ تو ہونا ہے، جانا ہے کربلا جانا، باخدا مولا کے در ہمیں عباس بلا لو، زوار بنا دو، ایک بار ہمیں روضہ شبیر
دکھا دو مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا بادشاہ کربلا شاہ نینوا جلد بلانا ہمیں جلد بلانا برائے قبولیت حاجات بآواز بلند صلوات برائے آمد امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے اور اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے اور صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں اور ماؤں کے دودھ سے ہی پیا یا علی مدد ہم نے تو بچپنے سے سنا یا علی مدد اور محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد اور وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں لگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں اور علم گاڑے جو پتھر پر اسے کہتے ہیں سب حیدر علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں برفضیلت مولا غازی عباس بلند ترین صلوات وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس علم گاڑے جو پتھر پر اسے کہتے ہیں سب حیدر علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں سلامت رہیں اٹھے طوفان چلے آندھی زمین گردش کرے پھر بھی اٹھے طوفان چلے آندھی زمین گردش کرے پھر بھی رہے اونچا علم جس کا اسے عباس
کہتے اور جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس آگے اور جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل اسے آقا اسے مولا اسے عباس کہتے جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے اللہ برفضیلت شہزادی سکینہ بلند تر صلوات شمع زندہ نے میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی شمع زندہ نے میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ جا رہی ہے حسین کی بیٹی جا رہی ہے حسین کی بیٹی آخری رات ہے سکینہ شمع زندہ دل میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ یہ جو گردن پہ ہے رسن کا نشان ارے ساتھ تربت میں اس کی جائے گا کوئی رباب سے کہہ دے اب یہ چہرہ نظر نہ آئے گا آج جی بھر کے دیکھ لو بی بی آج جی بھر کے دیکھ لو بی آخری رات ہے سکینہ پاس بابا کے جانے والی ہے
اب تماچے نہ کوئی مارے گا، ارے قبر میں تو غموں کی ماری کے کوئی گوہر نہیں اتارے گا، جا کے تربات میں چین پائے گی، جا کے تربات میں چین پائے گی، آخری رات سکین رونے والی کی چلتی سانسوں کو آج اس طرح روکا جاتا ہے، ارے بند ہو جائے شور گریہ کا، سر شبیر لایا جاتا ہے ملاقات باپ بیٹی کی، ہے ملاقات باپ بیٹی، آخری رات شور یہ بیڑیوں کا کہتا ہے، ارے کوئی اٹھتا ہے کوئی گرتا ہے خبر یہ غریب بائی کو دم بہن کا نکلنے والا ہے، ابھی لے گی یہ ہچکی، ابھی لے گی یہ آخری رات ہے سکینہ، کیسا منظر تھا قید میں اکبر، چار جانے تھا شور گریہ کا، ارے لا کے سجاد نے سکینہ کی گود میں سے جو رکھا بابا کا، سر شبیر سے صدا سر شبیر سے آخری رات ہے سکینہ، شمع زندہ میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی۔ سورہ فاتحہ۔
زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئے، زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئے، دنیا سے دفعتاً سفر خود کر گئے، کنبے کے دل پہ داغ جدائی کا درد غل پڑ گیا، حسین کی عاشق گزر، ارے جنت بسائے چھوڑ کے، ارے دنیا کے باغ تازہ کیا ہے پھر لے اصغر کے داغ، بازو ہلا کے بانو ناشاد نے کا بی بی پدر کے سر سے اٹھا تو زر، باتیں ابھی تو کرتے تھے، آنسو بہا ساقط ہے نبض ہائے غضب، سارد دستوں منہ دیکھتے اس کا، ارے نقشہ بدل، کس وقت سانس رک گئے، کب نکل بچی ہے ماں تجھے کدھر اب ڈھونڈنے کو، اے غم رسیدہ تو نے قیامت کے دو کٹ چھٹ کر پدر سے گھڑ کیا کھائے تماچے، بی بی رسن بندی تیرے گردان میں ہائے، ارے جو سختیاں فلک نے ارے دکھائے وہ سے بندے جو چھن گئے میرا موتا کے، ارے ایزا سے غم سے رنج اٹھانے سے چھٹ گئے، کنبے سے کیا کہ سارے زمانے سے چھٹ، ارے ہر صبح و شام عشق بہانے سے چھٹ، ارے اچھا ہوا کہ گڑ کی کھانے سے چھٹ، ارے رو رو کے زمانے سے ارے سفر کر گئے بابا کا جو سر چھین لیا مار، ارے آخر کو یوں ہی غسل دیا رنجمن، کرتا بھی شہادت کو گیا ساتھ، رو کر کہا عابد نے کہ طاقت تن یا شاہ ادا خاک پہ کیوں سو، ارے ناچار میں ہوں داغے، ارے حسین نہ اٹھے، بیمار سے تابوتے سکینہ نہ، ہائے زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئی۔ آج اصغر
سو جا آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ جاگتی ماں نے کہا میری سکینہ سو جا آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ جو تجھے خوف ہے شاید میں اسے کم کر دوں ارے آجا آنکھوں پہ تیرے نہ دے علی دم کر دوں دور کیوں بیٹھی ہے میری سکینہ سو جا آجا میری سکینہ ارے باپ کے سینے پہ عادت ہے تجھے سونے کی ارے میری گودی تیرے قابل تو نہیں ہے پھر بھی ہے میرے دل کی صدا میری سکینہ آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ 4 برسوں میں نہ زحمت دی کبھی تو نے مجھے ارے اپنی خدمت کا مجھے آج تو موقع دے دے ہوگا احسان تیرا میری سکینہ سو جا آجا ارے قید خانے میں جو آ جائیں گے تیرے بابا ارے خود اٹھا دوں گی تجھے شانہ ہلا کر تیرا ارے اچھا کچھ دے ذرا میری سکینہ سو جا آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ ارے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا یہ تیرا درد جگر ارے یہ بتاتے ہوئے اچھا تو
نہیں لگتا مگر ارے اب نہ آئیں گے چچا میری سکینہ آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ. اور عزادارو اس بات کو غور کرو، آپ سب کے گھر میں کوئی نہ کوئی چھوٹا معصوم بچہ تو ہوگا. جب بچے کسی چیز کی ضد کرتے ہیں نا تو پھر وہ مانتے نہیں ہیں، وہ ضد پہ لگے رہتے چاہے ان کو ہم جتنا بھی سمجھائیں. جناب سکینہ ضد کر رہی تھی اپنے بابا کو، چونکہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ بابا ان کو لینے کے لیے آئے ہیں. اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی اور مستقل روئے جا رہی تھی، اور ان کی ماں کس طرح سے ان کو صبر دے رہی تھی، کس طرح خاموش کروا رہی تھی. کیا کہتی ہیں بی بی؟ اب اس الفاظوں پر غور کیجئے گا. بہت ہی قیامت کا یہ شعر جو میں ابھی پیش کر رہی ہوں. کیا کہہ رہی ہیں بی بی ام رباب؟ ارے صابروں کا یہ قرینہ تو نہیں ہے بی بی، ارے یہ پردیس مدینہ تو نہیں ہے بی بی. ارے کر کے بس شکر خدا میری سو جا آجا اصغر کی جگہ میری ہائے. ارے اس طرح سوئی تکلم وہ یتیمہ بی بی، ارے ماں اٹھاتی رہی اٹھی نہ سکینہ بی بی. ارے پھر نہ بانو نے کہا میری سکینہ سو جا آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. جناب سکینہ کی عظمت پر باواز بلند صلوات. کر رہا ہے یہ راوی بیاں کربلا، اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا، سینہ شاہ پابل تھے شاہ ہدا، اور شبیر کرتے تھے یہ بارہا. ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا، تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ. بات ساری سکینہ نے شیخی سنی، اور جواب وہ بس اتنا کہتی رہی، اچھا بابا سلانے
تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے اچھا بابا سلانے تو آؤ روز چہرہ دکھا بول شبیر اے میری نور نظر تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شہر بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا برائے خوشنودی امام حسین علیہ السلام مل کر بآواز بلند نعرہ صلوات بر خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات 12 سفر کو یہاں پر مجلس عزا ہوگی مسز دوست محمد بوجانی کی طرف سے ٹھیک 4:30 بجے حدیث قصہ شروع ہو جائے گی اور ذاکرہ سلمہ رضا صاحبہ خطاب فرمائے گی. بر محمد والے محمد صلوات. آج آپ کہیں گے کہ میں مجلس سے پہلے نیچے کیوں کھڑے ہو کر مائک ہاتھ میں لے رہی ہوں. ہم نے مجلس کے شروع میں ایک سلسلہ رکھا تھا اور وہ سلسلہ یہ تھا کہ 9 سے 25 سال تک کے بچیاں جو قرآن کی شروع میں آیتیں پڑھی جا رہی ہیں وہ یاد کر کے سورہ، آیت نمبر اور خود آیت جو ہم کو سنائے گا اس کو ہم تحفہ دیں گے. دوسرا یہ تھا کہ 25 اور آن ورڈ جتنے لوگ ہیں وہ آیتیں لکھ کے، یعنی ان کو سنانی نہیں تھی، آیتیں لکھ کے اور آیت نمبر، آیت اور سورہ نمبر یہ ہمیں لکھ کے دیں گے. سبوں نے بہت شرکت کی، سلامت رہیے. پہلے ہم نے کہا کہ بیلٹنگ کریں گے، جو میرا ارادہ تھا کہ اگر 3 سے زیادہ لوگ ہوں گے بیلٹنگ کریں گے، لیکن منتظمین کی ایک ان کے جنہوں نے یہ ارینج کی مجلس اور یہ تمام اس کا انتظام کیا، ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک درود پڑھ دیجئے. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں نے یہ سوچا تھا کہ بیلٹنگ کر کے ہم دیں گے، انہوں نے کہا نہیں، جس نے جمع کیا سب کو دے دو. ٹھیک ہے، اللہ ان کو دنیا اور آخرت کا خیر دے. وہ تمام افراد جنہوں نے لکھ کے دیا ہے میں ان کا اناؤنس کر رہی ہوں، وہ آئیے اور ادھر اپنے انویلپ لے لیجئے. تسکین عادل، جلدی جلدی آ جائیے. صادقہ ایم حسین، قرۃ العین محسن، صادقہ محمد حسین، قرۃ العین محسن، حنا احمد، سائرہ ظفر، انجم صفدر، انجم صفدر، انجم صفدر، صابرہ واجد، مسرت حیات علی، مسرت حیات، سیدہ انزہ جعفری، ریاض فاطمہ،
انسا جعفری, ریاض احمد, ریاض فاطمہ, ہنا احمد, یہ ریاض فاطمہ نہیں ہے, ریاض فاطمہ. سلامت رہیے, خوش آباد. مہرین, ان سے کہیے وہ خود لے لیں. اچھا ہاں, یہ 2 بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے آیتیں سنائی ہیں لیکن بہت چھوٹی تھیں, اور انہوں نے کچھ آیتیں 3 آیتیں سنائی تھیں, اس وجہ سے ان کے لیے بھی تحفہ رکھا گیا ہے. فاطمہ ریاض اور ہانیہ بطول. فاطمہ ریاض اور ہانیہ بطول. ہاں, اب یہ ان کے گفٹس ہیں جنہوں نے قرآن کی آیتیں سنائی ہیں. ٹھیک, زہرا بطول, زینب رضا, فاطمہ بطول, وہ آخر میں کر دینا. مریم زہرا, دنین فاطمہ, سیدہ دنین فاطمہ. اچھا جی, آپ ادھر آ جائیے. ماشاءاللہ اس بچی کو ڈبل پرائز ملا کیونکہ اس نے جتنے بہترین طریقے سے سنائی ہیں. کہ ٹیچرز بغیر تعریف کیے نہ رہ سکے. ماشاءاللہ اتنے بہترین طریقے سے اللہ ان کی توفیقات کے ساتھ ہدایت فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ سب اتنی محبت سے آئے, اتنی محبت سے سنا. جنہوں نے رکھا اس کا بہت شکریہ, پڑھنے والوں کا شکریہ, اور مینجمنٹ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خوش و آباد رہیں, سلامت رہیں. سورہ فاتحہ کا التماس ہے کل مومن و مومنات کے لیے بالخصوص الخاص جسے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے, اور شہدائے کربلا, اسیران کربلا کے لیے ان کے صدقے میں عبدالعلی, غلام علی, نور بانو بنت جمال بھائی, رمضان علی, اکبر علی, فضہ بانو, کنیز فاطمہ, مرچنٹ فیملی, روجانی فیملی, پابانی فیملی, وسنانی فیملی, نورانی فیملی, داودانی فیملی کے لیے, اور اس کے علاوہ سید قیصر حسین جعفری, ول سید محمد رضی, سید انصار حسین نقوی, ول سید قرار حسین, سیدہ نثار فاطمہ بنت سید مہدی حسن, سیدہ نایاب بانو بنت بندے حسن. ایک سورہ فاتحہ کا التماس ہے. برائے خوشنودی بی بی فاطمہ الزہرا بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين وعلى لعنة الله على قوم الظالمين. أفوض أمري إلى الله إن الله صلوات أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صلوات تمام تعریفیں خدائے پاک و برتر کے لیے ہیں جو رحمان ہے جو رحیم ہے اپنی بے بہا نعمتیں عطا کرنے والا ہے. میرے مولا دعائے القمہ میں نے شروع جہاں سے کیا تھا وہیں پر اختتام کر رہی ہوں. پاک ہے وہ اللہ جسے آوازیں مشتبہ نہیں کرتی ہیں. کتنی ساری آوازیں اس کو پکارتی ہیں, کتنے سارے لوگ اسے آواز دیتے ہیں, لیکن اتنی آوازوں میں آوازیں مکس نہیں ہوتی, چہرے نہیں بھولتے. جس کی جو آواز ہے اسی کا وہ چہرہ پروردگار جانتا ہے. پاک ہے وہ اللہ جسے بار بار مانگنا بیزار نہیں کرتا. آپ دیکھیے, ہم دنیا میں کسی سے بار بار مانگیں تو کیا ہوگا؟ ایک دفعہ مانگیں, دوسری دفعہ مانگیں, تیسری دفعہ بیزاری کے آثار اس کے چہرے پر نظر آنے شروع ہو جائیں گے. خدایا بار بار مانگنا جسے بیزار نہیں کرتا, جس سے بار بار اصرار کرنا اسے بے حال نہیں کرتا. اس کے در پہ آنے والا ہمیشہ صاحب عزت ہوتا ہے. لاکھوں درود و سلام ہو اہل بیت پر جو دعاؤں کے ذریعے سے معرفت کے خزانے بکھیرتے ہیں. آج ہمارا سلسلہ موضوع کا آخری دن, ہمارا موضوع آپ کے ساتھ جو 10 دن چلا وہ تھا قرآن میں چاہتی ہوں آپ سے سن لوں. قرآن میں مولا علی در قرآن میں ذکر علی ابن ابی طالب. آج اس سلسلے کی میری آخری مجلس سرنامہ کلام سورہ نجم, والنجم اذا ہوا, قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹ کے گرا, ما ضل صاحبکم وما غوا, اور تمہارا ساتھی نہ بہکا ہوا ہے نہ بھٹکا ہوا ہے, اور وہ بات اپنی ہوا و حفظ سے نہیں کرتا
وہ تو وہی کہتا ہے جو اس پر وحی نازل ہوتی ہے. ٹھیک. سورہ نجم کون ہے جو آج نہیں چاہتا کہ اس کی عزت کی جائے؟ ہے یا نہیں؟ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ جس کی توقیر کی جائے اور اس سے محبت، یعنی وہ ہر دل عزیز ہو جائے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک جو یہ چاہتا ہے، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے وہ ہر دل عزیز ہو جائے، جو یہ چاہتا ہے وہ صاحب عزت ہو جائے، اور جو یہ چاہتا ہے مرتے وقت اس کے گناہ بخشے جائیں. اسے چاہیے کہ وہ روزانہ سورہ نجم کی تلاوت کرے. جو روزانہ سورہ نجم کی تلاوت کرے گا اللہ اسے صاحب عزت کر دے گا، اللہ اسے ہر دل عزیز کر دے گا، اللہ مرتے وقت اس کے گناہوں کو بخش دے گا. یہ وہ سورہ ہے جس میں چار جگہ مولا کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. چار جگہ آپ دیکھیے، بعد میں مجھے ٹائم ملے یا نہ ملے، کہا خلیفہ دوم کا زمانہ تھا، مشہور تھا ایک شخص عراق میں جو بہت تحقیق کیا کرتا تھا قرآن پر، نام تھا زبیغ. کہا زبیغ بہت زیادہ تحقیق کیا کرتا تھا قرآن پر. کسی نے آ کے خلیفہ سے کہا زبیغ جو ہے نا وہ قرآن کے متعلق بہت زیادہ تحقیق. اچھا آپ جانتے ہیں 80 سال احادیث بیان کرنا تاریخ میں منع تھا، رسول اللہ کے بعد سے 80 سال. اچھا کیوں منع تھا؟ اس کی وجہ یہ اشرے میں موجود ہے. آپ دیکھیے جو آیت آپ اٹھائیں نا اس تفسیر کے پیچھے در محمد آل محمد موجود ہے. اور تعویل کون بیان کرے گا؟ تعویل بیان کرے گا معصوم. اور اس قول معصوم پر پابندی اس وجہ سے لگائی گئی کہ جو آیت اٹھاتے ہیں اس میں علی ملتے ہیں، جو آیت اٹھاتے ہیں اس میں حیدر کرار. 7ویں مجلس میں آپ سے کہا تھا کہ ایک دفعہ جب معاویہ نے کہا ابن عباس سے کہ میں نے گورنروں کو لکھ دیا ہے جو علی کی فضیلت بیان کرے اس زبان کو کاٹ دو، اس زبان کو بند کر دو. ابن عباس نے کیا کہا تھا جواب میں؟ یہ تو تم قرآن پہ پابندی لگا رہے ہو. علی کی فضیلت پر پابندی گویا قرآن پر پابندی ہے. کہا قرآن پڑھنے پر پابندی نہیں ہے، قرآن کے متعلق احادیث بیان کرنے پر پابندی ہے. ٹھیک. کیوں پابندی لگائی گئی؟ کیونکہ جو آیت اٹھاتے ہیں نا اس آیت میں علی مرتضیٰ موجود ہیں. قرآن میں جگہ جگہ حیدر کرار. آپ یقین کریں یہ اشرا لینے کے لیے میں نے آیتیں لکھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کون سی آیتیں اٹھاؤں اور کون سی آیتیں چھوڑوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یعنی اگر آپ اس موضوع پر بات کرنا چاہیں نا تو پورا پہلے عشرے سے لے کے آپ 9 صفر تک روزانہ مجلس تیار کر سکتے ہیں. یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ آپ اس پر بات کرتے چلے جائیں. قرآن ہو اور ذکر حیدر کرار ہو تو شاید ختم ہونے کی باری نہ آئے. اچھا یہ میں نے گنی چنی بیان کی. اب آگے علیہ کا آپ تحقیق کیجئے اور نکالیے. یہ صرف ذائقہ چکھانے کا نام تھا. یہ 10 دن آپ کو صرف ذائقہ چکھایا ہے. ہوتا ہے نا اچھی ٹیسٹ کی بریانی انسان چکھ لے تو اس کو کہتے ہیں اس دکان میں بہت اچھی بریانی ہے یا نہیں؟ ہم دوبارہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ قرآن میں ذکر علی کا جو ذائقہ ہے نا وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. اور وہ ذائقہ یہ 10 مجالس میں آپ کو چکھانے کی کوشش کی گئی ہے. اب زبیق کے بارے میں پتہ چلا بہت زیادہ تحقیق کرتا ہے. کہا اللہ کرے ایک دن میرے ہاتھ آئے. اتفاق سے خلیفہ دوم کے زمانے میں جو تحقیق کرتا تھا قرآن پر، تعویل پوچھتا تھا، مشتبہات متشابہات پوچھتا تھا. کہا مدینے آیا، بڑا شوق ہوا میں اصحاب سے ملوں. کہا چند اصحاب بیٹھے تھے، پوچھتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا حَوَا، یہ ستارہ ٹوٹ کے کہاں گیا؟ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا،
یہ کس نے کہا تھا؟ کسی نے تو کہا تھا نا، تمہارا صاحب نہ بھٹکا ہوا ہے نہ بہکا ہوا ہے. ٹھیک. اچھا آپ دیکھیے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ما صاحبکم، تمہارا ساتھی. اس کا مطلب ہے کہنے والا کفار نہیں ہے. آپ دیکھیے عقلی اشارہ ہے. اگر کافر کہہ رہے ہوتے تو آیت کہتی یقول الکافر. اس کا مطلب ہے کسی کافر نے نہیں کہا، کوئی ساتھی اور کوئی دوست کہہ رہا ہے. تبھی قرآن نے کہا تمہارا دوست. اب ذبیح نے کیا جملہ کہا؟ یہ ستارہ ٹوٹ کے کس کے گھر گرا؟ یہ کس نے کہا کہ رسول اللہ معاذ اللہ بھٹکے ہوئے ہیں اور بہکے ہوئے ہیں؟ کہا خلیفہ ثانی نے کہا تم وہی ہو نا جو بہت قرآن کے متعلق احادیث کو جمع کرتے ہو؟ کہا میں وہی تحقیق کرنے والا ذبیح ہوں. کہا تازہ شاخ ذرا درخت سے توڑ کے لانا. ساتھی سے تازہ شاخ منگوائی. کہا اتنا مارا گیا اسے، اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا. اس کے ساتھی اس کو دوڑا کے لے کر گئے. 1 مہینہ لگا اس کو ٹھیک ہونے میں. واپس آیا، اس کو واپس اتنا ہی مارا. پھر وہ ٹھیک کرنے کے لیے اس کے ساتھی لے کر گئے. 1 مہینے بعد دوبارہ ٹھیک ہو کر آیا. کہا تیسری دفعہ جب خلیفہ ثانی اسے مار رہے تھے نا، سزا کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ قرآن کے متعلق حدیث جمع کر رہے ہیں. قرآن کو سمجھنے کی کیوں، یہ میں آپ کو اس کا جواب دے رہی ہوں، احادیث پر کیوں پابندی لگائی گئی. کیا پوچھا تھا اس نے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. ٹھیک. جب تیسری دفعہ اس کو مارا گیا نا تو اس نے کہا یہ جو آپ مجھے مار رہے ہیں ایک ہی دفعہ میں جان لے لیجئے، یہ بار بار مارنے کی اذیت مجھے نہ دیجئے، ایک ہی دفعہ میں جان لے لیجئے. اور اگر آپ مجھے میرے دماغ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کا مطلب یعنی مجھے تحقیق چھوڑنے کے لیے مار رہے ہیں، تو اب میرا دماغ ٹھیک ہو گیا ہے. یعنی آج کے بعد میں ہمت نہیں کروں گا کہ میں تحقیق کروں. جانتے ہیں اس کے باوجود کیا کیا گیا؟ جانتے ہیں اس کے باوجود کیا کیا گیا؟ تفسیر نہج البلاغہ بیان کر رہی ہوں. علامہ شہنشاہ نقوی کی تفسیر ہے، پڑھیے گا، بہت اچھی کتاب ہے تفسیر نہج البلاغہ. کہاں اس کے باوجود اسے ایسے اونٹ پر سوار کر کے اس انداز میں بٹھایا گیا، پھٹے پرانے کپڑے کر کے، منہ کالا کر کے، اور باقاعدہ ایک آدمی کو اس کے ساتھ بھیجا گیا کہ جو زیادہ احادیث کو بیان کرے گا اس کا یہ حشر ہوگا. جو احادیث کو بیان کرے گا اس کا یہ حشر ہوگا. آپ سوچئے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. ستارہ جب خدا کی قسم ٹوٹ کے گرا. راوی کہتا ہے رسول اللہ کا آخری دور ہے، رسول اللہ بیمار ہیں. صحابی آئے رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا؟ رسول اللہ نے منہ کو پھیر لیا. اچھا اب میں آپ سے پوچھوں، رسول اللہ نے کیوں منہ کو پھیر لیا؟ کیوں جواب نہیں دیا؟ اس وجہ سے میں نے آپ سے کہا رسول اللہ کا آخری وقت ہے، رسول اللہ بیمار ہیں. اس کا مطلب ہے غدیر کا واقعہ ہو چکا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ غدیر. رسول اللہ منہ کیوں پلٹ رہے ہیں؟ غدیر کے بعد یہ پوچھنا خلیفہ کون ہوگا، یہ سوال بنتا نہیں تھا کہ امت آ کے یہ سوال پوچھتی. کیوں؟ جب غدیر میں دکھا دیا، جب بتا دیا، اس کے بعد اس سوال کا جواز کہاں پیدا ہوتا ہے؟ کہاں دوسرے دن پھر آئے، یا رسول اللہ آپ کا خلیفہ کون ہوگا؟ رسول اللہ نے چہرے کو پلٹا. تیسرے دن جب دوبارہ آئے نا، رسول خدا نے فرمایا کل ستارہ فجر کے بعد ٹوٹ کے گرے گا، جس کے گھر گرے وہی تمہارا خلیفہ بھی ہوگا، تمہارا امام بھی ہوگا، میرا وصی بھی ہوگا. ٹھیک. اس کا مطلب ہے کہ غدیر میں رسول کے کہے پر شک تھا کہ آیا رسول نے اپنے پاس سے تو نہیں کہا. اب نشانی دکھانی تھی کہ ستارہ ٹوٹ کے گرے. کہا فجر کی نماز. اچھا رسول خدا نے بیان فرمایا، کہا کل ستارہ جس کے گھر ٹوٹ کے گرے نا وہی میرا وصی اور خلیفہ ہوگا. اور یہ بھی جان لو
تم میں سے ہر ایک خواہش رکھتا ہے کہ میرے گھر گرے، اعلان کے باوجود تم میں سے ہر ایک یہ خواہش رکھتا ہے کہ ستارہ کہاں گرے؟ میرے گھر میں گرے۔ کہا فجر ہوئی، سب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد فوراً سب حجروں میں گئے، ہاتھوں کو بلند کیا، خدایا ہمارے گھر ٹوٹ کے گرے۔ لوگوں نے دیکھا ستارہ ٹوٹا، اور جیسے ہی مدینے کی طرف آیا نا، ایسے لگا جیسے پورا مدینہ روشن ہو گیا۔ کہا مدینے کو روشن کرنے کے بعد ستارہ علی مرتضیٰ کے گھر گرا۔ فرمایا یا علی، خدا کی قسم، اللہ نے لوگوں کو تمہاری امامت، تمہاری خلافت اور وصایت کو دکھا دیا ہے۔ ایک تو سنتے ہیں نا، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اب اس پر لوگوں نے کیا کہا؟ وہ جو بات کی آیت کہہ رہی ہے، کہا جیسی ستارہ ٹوٹ کے گرا نا، خدا نے فرمایا اللہ نے ثابت کر دیا تمہاری ستارہ گرا کے کہ امام تم ہو، خلیفہ تم ہو، وصی تم ہو۔ کہا اب لوگوں کا غصہ عروج پر، اور لوگوں نے کہنا کیا شروع کیا؟ وہ جملہ جو شاید میں کہنے کا حوصلہ نہ رکھوں، آیت ہی سن لیجئے، تمہارا ساتھی نہ بہکا ہوا ہے نہ بھٹکا ہوا ہے۔ کہا رسول خدا اپنے بھائی کی محبت میں حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ آج ہم اور آپ کہتے ہیں علی کی محبت میں لوگ ہم سے دشمنی کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں نا۔ ہم نے نہیں سنا بھٹکا ہوا، ہم نے نہیں سنا بہکا ہوا۔ وہ رسول جس کے لیے خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا ترفعوا صوتکم صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہیں کرنا۔ جس طرح تم آپس میں گفتگو کرتے ہو نا، اس طرح نبی کے سامنے نہ کرنا۔ اگر کیا تو کیا ہوگا؟ یہ جو ہم جس طرح آپس میں بے تکلفی سے بات کرتے ہیں نا، کہا کبھی رسول اللہ کے ساتھ اس اسٹائل میں بات نہیں کرنا۔ رسول اللہ بات کر رہے ہوں، ان کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ہوگا اگر اونچی ہو گئی؟ فرمایا حبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ختم۔ حبط ایک اریزر ہے، یعنی جب تم نے یہ بدتمیزی کی تمہارے ساری نیکیاں مٹ گئیں، اب تمہارے پاس نامہ اعمال آئے گا بالکل بلینک، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سوچئے ہم اور آپ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا تصور نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ حدیث میں ہے، حدیث میں ہے، فرمایا جو بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج اگر ہم کھڑے ہو کر کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، کھری کھری سنا رہے ہیں، رسول اللہ اسے اون نہیں کر رہے، سوچئے رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے حقوق میں سے، حدیث سنا رہی ہوں، اللہ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ سفید بالوں کا احترام کیا جائے۔ اللہ اپنا حق کیا کہہ رہے؟ اللہ میرا حق یہ ہے کہ تم سفید بالوں کا احترام کرو، جو سفید بالوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے۔ تیسری حدیث، جو چاہتا ہے بڑھاپے میں اس کا احترام کرے، لوگ اس کو چاہیے وہ جوانی میں بزرگوں کا احترام کرے۔ جب وہ جوانی میں بزرگوں کا احترام کرے گا، اس کے بڑھاپے میں اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس کے بڑھاپے میں اس کا احترام کریں گے۔ اگر وہ احترام نہیں کرتا ہوگا تو اس کا احترام بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمارے ہاں تو جو بزرگوں کا احترام نہ کرے، رسول اللہ اسے اون نہیں کر رہے۔ جو نبی کا احترام نہ کرے، جو نبی کو بھٹکا ہوا کہے، وہ کیسے ستارہ ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے تمام ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ یہ تھی پہلی فضیلت جو سورہ نجم میں آئی۔ دوسری فضیلت 8ویں آیت،
فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، بس اللہ نے وحی کر دی، راز کی بات بتا دی جو وہ بتانا چاہتا تھا۔ رسول اللہ واپسی آئے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی راز کی بات تھی جو اللہ نے آپ کو بتا دی؟ کہا جب میں اللہ سے اتنا قریب گیا نا، جب 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا۔ کہاں پر؟ معراج پر۔ ٹھیک، اچھا آگے کی آیتیں معراج کے واقعے کو بیان کر رہی ہیں۔ کہا جب میں اللہ سے قریب گیا، اتنا قریب کہ 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا نا، خدا نے مجھ سے پوچھا اے محمد یہ بتائیے آپ مخلوق میں سب سے زیادہ محبت کس کو کرتے ہیں؟ فرمایا پروردگار میں سب سے زیادہ محبت علی ابن ابی طالب کو کرتا ہوں۔ ٹھیک، کہا آپ کیا چاہتے ہیں آپ کا جانشین کون ہو؟ اچھا ایک نارمل بات ہے نا کہ فوراً سے میں جس کو پسند کرتا ہوں اس کا ہی نام لوں گا، ہے یا نہیں؟ جبکہ خدا پوچھ چکا ہے آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ کیا کہا؟ علی ابن۔ اب خدا فوراً سے پوچھتا ہے جانشین کس کو بنانا ہے؟ 90% تھا کہ جواب یہ ملے علی ابن ابی طالب کو۔ رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ پروردگار جس کو تو بنانا چاہے۔ میری چاہت ایک جگہ ہے، میری چاہت کی اپنی جگہ ہے، لیکن ہر چاہت کے اوپر ایک چاہت ہے اور وہ ہے رب کریم تیری چاہت۔ اور جب آپ وہ چاہیں گے نا جو وہ چاہتا ہے تو وہ آپ کو دے دے گا وہ جو آپ چاہتے ہیں۔ ٹھیک، اللہ کریم ہے۔ آپ کبھی اپنی چاہت کو اس پر قربان کر کے دیکھیے، وہ دے دیتا ہے انسان کو وہ، لیکن جب وہ اس کو چھوڑ کے بندوں کے پیچھے بھاگتا ہے نا تو اللہ اس چیز کو دور کر دیتا ہے جس کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے۔ یا علی، سلامت رہیں۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجنا۔ اب رسول خدا نے فرمایا پروردگار جو تو چاہے وہ بنے گا جانشین۔ فرمایا اے حبیب میں نے آپ کا جانشین علی ابن ابی طالب کو بنایا جو امیر المومنین ہیں، غر القائد الغر المحجلین ہیں۔ ٹھیک، میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں کہا تھا امیر المومنین اللہ نے ٹائٹل دیا ہے اور اس کو بیان بھی کیا تھا۔ آج دوسرا ٹائٹل بیان کرنا چاہتی ہوں مولا کا جو اللہ نے دیا ہے۔ ایک امیر المومنین، دوسرا کہا علی جو قائد غر المحجلین ہیں۔ کیا معنی ہیں غر المحجلین کے؟ غر نور، محجل وضو سے چمکتے ہوئے اعضاء۔ غر المحجلین صفت امت محمدی ہے۔ کہا جو خلوص سے اللہ کے لیے وضو کرتا ہے نا وہ محشر میں ایسے داخل ہوگا کہ اس کے اعضائے وضو دور سے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ ٹھیک، جیسے لائٹیں چمکتی ہیں نا، لیکن ان چمکتے چہروں کے آگے آگے چلنے والے علی ابن ابی طالب ہوں گے۔
جنہوں نے وضو کا طریقہ ہم تک پہنچا کے سکھا دیا وضو. ٹھیک. وضو کے فوائد دل چاہتا ہے اس وقت تک آگے نہ پڑھوں جب تک وضو کے 2 فوائد نہ بتا دوں. آج آخری مجلس ہے, سنتے جائیے. 3 احادیثیں سنا رہی ہوں. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے وہ اپنے بستر کو مسجد میں بدل دے. کتنا خوبصورت جملہ ہے نا. تم میں سے جو چاہتا ہے اپنے بستر کو مسجد میں بدل دے وہ وضو کر کے بستر پہ سونے کے لیے جائے. جیسے مسجد میں عبادت کی جاتی ہے نا, اب وہ سو رہا ہوگا اور فرشتے عبادت کا ثواب لکھ رہے ہوں گے. تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے اس کے رزق خیر برکت میں اضافہ ہو جائے. کون نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا؟ تم میں سے جو چاہتا ہے نا اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے, اس کے خیر و برکت میں اضافہ ہو جائے. وہ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو وضو کر کے بیٹھے. اللہ وضو کی برکت سے اس کے رزق میں خیر و برکت اور رزق اضافہ کر دے گا. تم میں سے جو چاہتا ہے وہ دنیا سے جائے اور شہید کا درجہ لے کے جائے. راستہ تو بند نہیں ہوا. اہل بیت نے شہادت کے راستے کا باب ہمارے لیے کھولا ہے. کیسے کھولا ہے؟ کہا جو چاہتا ہے دنیا سے شہید ہو کے جائے وہ اپنی عادت بنا لے. اگر ملک الموت اس وقت آیا جب وہ باوضو ہو تو ملائکہ لکھ دیں گے کہ وہ دنیا سے شہید ہو کے گیا ہے. سوچئے, اب وضو کرنے والوں کا, بلکہ وضو سے اعضاء چمکانے والوں کا پیشوا کون ہے؟ فرمایا اے رسول قائد غر المحجلین علی کی ذات ہے. ٹھیک. دوسری فضیلت. اب آئیے تیسری فضیلت کی طرف. تیسری فضیلت آیت نمبر 11 سے 15 تک ہے. آیت نمبر 11 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ دل نے اس کو نہیں جھٹلایا جو آپ نے دیکھا. دل نے اس کو, آیت پڑھیے میرے ساتھ, دل نے اس کو نہیں جھٹلایا جو آپ نے دیکھا. ٹھیک ہے. اب دوبارہ کیا تم اس پہ جھگڑتے ہو؟ بات کی آیت جو رسول نے دیکھا اور پھر اس نے دوبارہ دیکھا, اس نے سدرۃ المنتہا پر دیکھا, اس نے جنت الماوا پر دیکھا. یہ کیا ہے جو بار بار نظر آ رہا ہے؟ یہ کیا ہے جو رسول اللہ بار بار دیکھ رہے ہیں اور آیت بار بار راآ یرا کہہ رہی ہے؟ کہا یا علی اللہ نے معراج تو مجھے عطا کی لیکن میں نے 9 مقامات پر تمہیں معراج میں دیکھا. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. یا علی یا علی. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. علی 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 علی. یا علی یا علی یا علی. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. آپ نے نعرے لگا کے نا میری روح کو پھڑکا دیا ہے, میرے فضائل کے پڑھنے کی روح کو. پچھلے دن سولجر بازار میں مجلس پڑھ رہی تھی, ایسے ہی لوگ نعرے لگا رہے تھے. میں نے کہا جتنے نعرے لگائیں گے نا اتنا زیادہ سننا پڑے گا. آپ
رسول کیا فرماتے ہیں؟ یا علی معراج تو مجھے ملی لیکن جگہ جگہ میں نے تم کو دیکھا. کہا کبھی بیت المقدس سے سر اٹھاتا تھا تم نظر آتے تھے, کبھی چوتھے آسمان پہ دیکھتا تھا تم نظر آتے تھے, سدرۃ المنتہا پر پہنچا تم نظر آئے, جنت ماوا میں تم نظر آئے, آگے گیا تم نظر آئے, عرش پر اٹھا کے دیکھا علی تم نظر آئے. جدھر جدھر دیکھتا تھا علی علی. یا علی یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فی المؤمنین. جو معراج کا حال ہے نا وہی دنیا کا حال ہے. ہم اور آپ خندق عمر بن عبدوت تک سنتے ہیں, ایسا ہے یا نہیں؟ ہم اور آپ سنتے ہیں خندق میں عمر بن عبدوت کا سر کاٹ دیا, ٹھیک یہیں تک سنتے ہیں نا. آج اس کے آگے سی تھوڑی سی سناؤ. خندق کس نے پار کر کے آیا تھا؟ عمر بن عبدوت. مولا کے لیے رسول نے فرمایا تمہاری ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. عمر بن عبدوت کو قتل کر دیا. اب مولا کے گھوڑے نے ایڑ لگائی اور فوراً سے خندق کو پار کر کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے. ٹھیک, آپ دیکھیے پہلے عمر بن عبدوت آیا تھا اور مسلمانوں کے سامنے کھڑا تھا, اب حیدر کرار کھڑا ہے اور دشمن کی 17 یا 19 صفیں ہیں. ٹھیک, 19 صفیں. کہا جلال حیدر کرار یہ تھا, ایک علی نے جب بڑھ کے حملہ کیا نا 19 صفیں بکھری, ہر صف والا کہتا تھا علی مجھے میری صف میں قتل کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. جو 19 صفوں میں نظر آئے اسے علی ہی کہتے ہیں. یا علی اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و یہ علی کیوں نظر آ رہے ہیں؟ میں آپ سے پھر کہہ رہی ہوں, آپ میری روح کو پھڑکا رہے ہیں. یہ علی کیوں نظر آ رہے ہیں؟ رسول خدا کتاب آخرت ساز واقعات, کہا ماہ رمضان کی چاند نظر آیا. اچھا ہوتا ہے نا ماہ رمضان کا چاند نظر آیا, میں عبادت میں آج رات صرف کروں. مولا علی کے گھر کا دروازہ بجا, عمار آئے, کہا مولا میں چاہتا ہوں آج رات آپ میرے گھر بسر کریں, میں چاہتا ہوں علم کے دروازے کھلتے رہیں, میں پیتا رہوں پیتا رہوں پیتا رہوں. ٹھیک, مولا میں چاہتا ہوں آج رات آپ میرے گھر گزاریں. مولا نے کہا عمار میں آؤں گا. کہا تھوڑی دیر بعد دق الباب ہوا, دیکھا مقداد آئے, کہا مولا میں چاہتا ہوں آج رات میرے گھر بسر ہو. مولا نے کہا مقداد میں آؤں گا. ٹھیک, کچھ دیر بعد ابو ذر آئے, کہا مولا میرے گھر, کہا میں آؤں گا. ٹھیک, صبح ہو گئی. اب عمار جھومتے ہوئے آئے, یا رسول خدا کیا مزے کی رات تھی, کیا مزے کی رات تھی, علم کے دریا بہتے رہے میں پیتا رہا. کہا پوری رات علم کی محفل سچتی رہی. ابو ذر آئے, کہا یا رسول خدا میں نہیں کہتا عمار جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن علی پوری رات میرے گھر تھے. ٹھیک, ابھی کچھ دیر بعد ابو ذر آئے, کہا یا رسول خدا میں نہیں کہتا یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. یا رسول خدا لیکن علی پوری رات میرے گھر تھے. حسنین نے کہا اے نانا ہم نے تو بابا کو گھر سے نکلنے ہی نہیں دیا, اے نانا ہم نے تو بابا کو نکلنے ہی. اب کتنے دعوے دار ہو گئے؟ 4, گنتے جائیے گا. رسول کہتے ہیں میں کیا بتاؤں تم لوگوں کو, علی تو کل رات پوری میرے ساتھ تھا. کہا جبرائیل نازل ہو گئے, کہا یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں, علی تو پوری رات چوتھے آسمان پر ہمارے ساتھ تھے. منافق ہنسنے لگے, علی 1 ہے یا 6 ہیں؟ کہا تمہارا بھی قصور نہیں ہے, جو منافق کے ذہن میں آ جائے وہ علی نہیں ہے. کہا وہ تمہارے ذہنوں سے بلندتر چیز ہے.
کہا علی تو سورج کی مانند ہے. جیسے سورج کی روشنی ہر کسی کے گھر جاتی ہے, ہر انسان کہتا ہے سورج کی روشنی میرے گھر ہے, علی سورج کی مانند ہے. پوری کائنات کے لوگ بھی دعویٰ کریں علی میرے گھر ہے تو یہ ممکن ہے علی کے لیے. یا علی یا علی یا علی یا علی ملک حق حیدر. اللہم صلی علی محمد. سورہ نجم کے حوالے سے میں نے کتنی آیات بیان کر دی؟ 3 آیات بیان کر دی. ایک ستارہ گرنا, دوسری اللہ نے راز کی بات کی, تیسری ہر جگہ کچھ نظر آتا تھا. ٹھیک, اب آ جائیے چوتھی آیت نمبر 18. لقد ارا من آیات رب الکبریٰ. پھر رسول نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. کہا یا رسول خدا وہ بڑی نشانیاں کیا تھیں؟ کہا جب میں آخری مرحلے پر پہنچا نا جہاں عرش تھا, کہا عرش کے سوا کچھ اور نہ تھا. آواز آئی اے محبوب ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے. میں نے کہا پروردگار کون سی نشانیاں؟ کہا میں نے سر اٹھا کے دیکھا. مجھ سے کہا ذرا سر تو اٹھاؤ. کہا میں نے جب سر اٹھایا نا میں نے ایک شبی دیکھی, ایک تحریر دیکھی. کہا تحریر کیا تھی؟ انا اللہ انا واحدی محمد رسولی و عبدی. پھر لکھا تھا کہ ایدتہ بولیہ و وزیرہ و نصرت بولیہ و وسیعہ. میں خدا ہوں, میں واحد ہوں, محمد میرا نبی ہے, میرا بندہ ہے, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اس کے وزیر کے ذریعے سے, اس کی مدد کرتا ہوں اس کے وزیر کے ذریعے سے. کہا اے رسول سر اٹھا کے وزیر کو دیکھیے. کہا جیسی میں نے دیکھا حضرت علی کی شبی مجھے عرش پر نظر آئی. جو عرش خدا پر چمکے اسے علی کہتے ہیں. وہ ذات علی مرتضیٰ ہے جو عرش پر چمکتی ہے. کیوں؟ مولا سب سے بڑی آیات الہی ہیں. خدا نے مولا نے فرمایا انا آیات کبریٰ عظیم الہی, میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں. کبھی سوچا آپ نے اللہ نے مولا کو کیوں آیات کبریٰ کہا؟ کیوں کہا؟ دعائے صبا میں ایک چھوٹا سا جملہ اس کی حمد و ثنا کے لیے ہے. کیا ہے اس کی حمد و ثنا؟ کہا پاک ہے اللہ, مولا بیان کر رہے ہیں. تھوڑی سی توجہ کی طالب ہوں. مولا دعائے صبا میں ارشاد فرمانے پاک ہے وہ اللہ جو متفرقات کا رب ہے. متفرقات اپوزٹس. وہ دن کا رب ہے, وہ رات کا رب ہے, وہ سردی کا رب ہے, وہ گرمی کا رب ہے. ٹھیک, جو رات کے اندھیرے کو چیر کے دن کی روشنی نکال دے وہ رب ہے. جو ایک قسم کی زمین سے کہیں میٹھا پانی نکال دے, کہیں شور پانی نکال دے. زمین تو وہی ہے نا, زمین تو وہی ہے, لیکن کہیں سے میٹھا نکل رہا ہے, کہیں سے نمکین نکل رہا ہے. کیوں؟ تو مفرقات کا رب ہے. فرمایا پاک ہے وہ اللہ جو روشنی کو خلق کرے, کہیں گرم ہے کہیں ٹھنڈی ہے. چاند کی سورج میں ٹھنڈی ہے, سورج کی صورت میں روشنی وہی ہے, روشنی وہی ہے, لیکن کہیں ٹھنڈی ہے اور کہیں. اور پاک ہے وہ اللہ جو متفرقات کو ایک بندے میں جمع کر کے اسے مظہر العجائب بنا دیتا ہے.
اگر اللہ نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، پاک ہے وہ اللہ جو متفرقات کو مولا علی میں جمع کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے، کہا اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ ذکر کرنا خود زینت ہے، ہر کوئی ذکر نہیں کر سکتا۔ حدیث سنا رہی ہوں، کہا اللہ جس سے دنیا اور آخرت کا خیر چاہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بعض لوگوں کے ہاتھ میں کاؤنٹر ہے، ہاں کاؤنٹر کیوں رکھتے ہیں؟ تسبیح پڑھنے کے لیے۔ یہ کاؤنٹر ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیسے نعمت ہے؟ کہا اللہ جس سے دنیا اور آخرت کا خیر چاہتا ہے اسے اپنا ذکر عنایت کرتا ہے۔ ذکر ہمارے لیے زینت، اور جس کا ذکر کے لیے زینت اسے علی کہتے ہیں۔ ٹھیک، ہر کمال ہمارے لیے زینت ہے یا نہیں؟ ہم کمال حاصل کریں ہمارے لیے زینت، جو کمال کے لیے زینت ہو اسے علی کہتے ہیں۔ کیسے ہم کہتے ہیں نا زین العابدین، جس نے عبادتوں کو زینت دی وہ امام زین العابدین کی ذات ہے۔ کسی نے کہا مولا کتنی عبادتیں کریں گے، کتنی عبادتیں کریں گے؟ آپ ایک صحیفہ لے آئے اور وہ کھول کے رکھا، کہا اس میں میرے جد علی کی عبادتیں ہیں، کون ہے جو علی جیسی عبادتیں کر سکے؟ زین العابدین جس کی عبادتوں پر فخر کریں اسے علی کہتے ہیں۔ ٹھیک، اب آخری واقعہ اور یہاں سے مصائب کی طرف میں چلی جاؤں گی۔ کہا ایک دہریہ آیا، دہریہ پہچانتے ہیں اس کو؟ کہتے ہیں ایتھسٹ۔ ایتھسٹ آیا ایک شام سے، بہت سن رکھا ہے علی علی علی، دیکھا نہیں ہے، کہیں رہنے اور اسٹے کے لیے جگہ نہیں تھی، مسجد کوفہ میں تھکا ہارا بیٹھ جاتا ہے، دیکھتا ہے مولا علی آتے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں، خطبہ دینے لگتے ہیں، پوچھتا ہے کون ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب ہیں۔ قریب گیا، کہا سنو علی کو کیا کہتے ہیں؟ مولا نے خطبہ پڑھا، خطبے کے بعد مولا کا ہاتھ چوم کے کہتا ہے آج سے پہلے میں سمجھتا تھا خلافت آپ کے لیے زینت ہے، آج آپ کا علمی خطبہ سننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا آپ خلافت کے لیے زینت ہیں۔ آج سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ علم آپ کی زینت ہے، خطبہ سننے کے بعد کہتا ہوں جو علم کے لیے زینت ہو اسے علی کہتے ہیں۔ ہر چیز کے عروج پر دیکھیں ذات علی نظر آئے گی۔ ہم خدا کو پکارتے ہیں، خدا یا علی مدد کی صورت میں مولا کو بھیج دیتا ہے۔ کہا نجف کے اوالی میں، نجف کے اطراف میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، بیٹا مر چکا تھا، بہو کا بھی انتقال ہو گیا، چھوٹی سی بچی کو بڑا کیا تھا، اپنی پوتی چھوٹی سی بچی کو بڑا کیا۔ کہا دونوں ہر جمعرات مولا کی زیارت کے لیے جاتی تھیں، نجف سے قریب تھے، پیدل مولا کی زیارت کے لیے جاتی تھیں۔ کہا بچی کی شادی قریب تھی، کل سے اس کی تقریبات شادی کی شروع ہو رہی تھیں۔ کہا دادی اب شادی شروع ہو رہی ہے، میں کچھ دن مولا کی زیارت نہیں کر سکوں گی، آپ مجھے شادی شروع ہونے سے پہلے مولا کے حرم کی زیارت کرا دیں، میں چاہتی ہوں میں اپنی شادی میں جو بیٹھوں نا تقریبات کے لیے، آخری ملاقات میری مولا سے ہو۔ جیسے ماں باپ بٹھاتے ہیں نا، میں چاہتی ہوں میرا باپ علی مرتضیٰ، ہم سب کے باپ ہیں نا علی مرتضیٰ، میں چاہتی ہوں میری آخری ملاقات علی مرتضیٰ سے ہو۔ ماں باپ تو ہیں نہیں میرے، میں سمجھتی ہوں میرے باپ علی مرتضیٰ ہیں۔ اب دادی اس کو لے کے چلتی ہے، کہتی ہے مغرب کی نماز ہم وہیں پڑھیں گے حرم میں۔ دادی لے کے چلتی ہے، جیسی لے کے چلی نا، کہا ابھی ہم تھوڑا سا آگے گئے تھے، جھاڑیوں میں سے ایک نوجوان نکلا، جھاڑیوں میں سے نوجوان نکلا، نوجوان ہم سے کہتے جو کچھ تمہارے پاس ہے مجھے دے دو۔ کہا میں نے فوراً سے پوٹلی پھینک دی جو میرے پاس تھا، میرے پاس جو چیز تھی میں نے پھینک دی، میں نے کہا لے لو۔ کہا اس نے میری پوتی کو دیکھا، اس کی نیت خراب ہو گئی، مجھ سے کہتا ہے یہ لڑکی بھی میرے ساتھ، میں نے کہا ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس نے مجھے دھکا دیا، لڑکی کا ہاتھ پکڑا، ساتھ لے جانے لگا۔ کہا میں نے اس کے پاؤں کو پکڑا اور میں کھینچتے ہوئے اس کے ساتھ جانے لگی، میں نے کہا اس کو جانے نہیں دوں گی،
اس بیچاری نے پوری زندگی یتیمی میں گزاری ہے. کل اس کی شادی ہے, یہ آج رات بیٹھ جائے گی کونے میں. میں اس کی زندگی کبھی بھی نہیں خراب ہونے دوں گی. اس کی ویسی زندگی اس نے بہت برباد گزاری ہے, میں نہیں چاہتی اس کی آگے کی زندگی بھی بہت برباد گزرے. اے شخص میں نہیں جانے دوں گی. کہا اس نے مجھے دھکا دیا, جیسے ہی مجھے دھکا دے کے دور گرایا نا, جب میں سمجھ گئی اب میری پوتی کو لے جائے گا, میں نے ہاتھ بڑھایا, میں نے کہا یا علی, آپ کے پاس آئی تھی. یا علی, کیا آپ کی پناہ میں بھی کوئی اغوا ہو جاتا ہے؟ یا علی, کیا آپ کے دائرے میں بھی کوئی مجبور ہو جاتا ہے؟ یا علی, آپ مدد فرمائیے. کہا ابھی میرا آواز دینا تھا, ابھی میں نے آواز دی تھی, دیکھا ایک گھڑ سوار آ رہا ہے. کہا جیسی گھڑ سوار آیا نا, اس نے اس نوجوان سے کہا لڑکی کو چھوڑ دو. اس نے کہا ممکن نہیں ہے. کہا 2 سے 3 دفعہ پیار سے کہا لڑکی کو چھوڑ دو. جب دیکھا لڑکی کو نہیں چھوڑ رہا, وہ آدمی لڑکی کو چھوڑ کے گھڑ سوار سے لڑنے کے لیے آیا. کہا گھڑ سوار نے اپنی تلوار صرف اس کے سر پہ رکھی, ماری نہیں, صرف تلوار رکھی. کہا رکھنے کا ایسا گہرا زخم لگا, وہ وہیں بے ہوش ہو گیا. کہا وہ بوڑھی عورت لڑکی کی طرف بڑھی اور جا کے سوار سے کہتی ہے اتنا احسان کیا ہے نا, اب مولا کی زیارت بھی کرا دو, اب چلو ہمارے ساتھ تاکہ ہم مولا کی زیارت کریں. کہا کس کی زیارت کے لیے آئے ہو؟ کہا علی کی زیارت. کہا کیا زیارت کر نہیں لی تم نے؟ کہا کیا زیارت نہیں کر لی؟ تمہاری زیارت ہو گئی, تم یہیں سے واپس پلٹ جاؤ. کہا اب یہ عورت بڑی, ایسے لگتا ہے نا جیسے پاؤں سن ہو گئے ہوں. اب جیسی اس ڈاکو نے اس نے یہ سنا نا کہ تمہاری زیارت ہو نہیں گئی, کہا میں دوڑا, میں نے پاؤں پکڑا اور پاؤں پکڑ کے کہا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی, میں وعدہ کرتا ہوں میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا. مولا میں معافی چاہتا ہوں, آپ کے نجف میں نے یہ حرکت کی, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا. کہا تمہیں معاف کیا لیکن دوبارہ نہ کرنا. میں نے کہا مولا معاف تو کر دیا, یہ بہت درد کر رہا ہے, یہ بہت تکلیف دے رہا ہے. کہا مولا نے مٹی کو اٹھایا اور میرے زخم پر ڈال دیا. کہا زخم پر مٹی ڈالنا تھا, مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری چوٹ لگی ہی نہیں, لیکن زخم بن گیا, نشان تا حیات رہ گیا. کہا اس کے بعد مولا نے محبت کی نگاہ سے مجھے دیکھا. کس کو دیکھا؟ وہ جو توبہ کرنے والا ڈاکو تھا. کہا اس چہرے میں اتنی محبت تھی نا, اس چہرے میں اتنی روحانیت تھی. میں نے فیصلہ کر لیا میں اب نجف میں طالب علم بنوں گا. کہا اس کے بعد وہ ڈاکو بہت بڑا عالم بنا, اور اس سے کوئی پوچھتا تم نے علم کیوں حاصل کیا, تو وہ ہمیشہ ایک جملہ کہتا تھا, نگاہ محبت حیدر کرار نے مجھے بدل دیا, مجھے علی کی محبت کی نگاہ نے بدل دیا. آج مجلس میں دعا کیجئے مولا ہم پر ایک نگاہ محبت ڈال دیجئے, ایسی نگاہ محبت جو ہمارے قلب و ابصار کو پلٹا دیں, ایسی نگاہ محبت جس سے ہم امام زمانہ کے رخ انور کو دیکھ لیں. پروردگار مولا علی کے صدقے میں, امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اس بچی کے صدقے میں, اس بچی کے صدقے میں جس کا دامن پکڑ کے ہر دعا قبول ہوتی ہے. کون سی بچی؟ عزادارو, میں اور آپ مشکل میں پڑتے ہیں نا, حضرت عباس کے علم پہ جاتے ہیں. حضرت عباس کو جب اجازت نہیں مل رہی تھی نا, حضرت عباس نے دیکھا ایک بچی ہے, گر رہی ہے پیاس سے, اٹھتی ہے, پھر گرتی ہے, پھر اٹھ جاتی ہے. کہا سکینہ پیاس لگی ہے؟ چچا بہت پیاسی ہوں, چچا بہت پیاسی ہوں. کہا بابا سے اجازت دلا دو گی؟ جانتے کیا جملہ کہا سکینہ نے؟ چچا بابا نے آج تک میری کوئی بات نہیں ٹالی,
اور ہوا بھی ایسے. کہا جب مولا عباس بچی کو گود میں لے کے پہنچے ہیں نا, راوی کہتا ہے مولا عباس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑی. دامن سکینہ کا اعجاز دیکھ رہے, دامن سکینہ کا اعجاز کیا ہے؟ جہاں مولا عباس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی مولا اجازت دے دیجئے. جیسی سکینہ کو دیکھا نا, فرمایا جاؤ عباس تمہیں پانی لانے کی اجازت دے دی. اور جانتے ہیں ایک جملہ سکینہ سے کہا, سکینہ آج تو اجازت دلا رہی ہوں نا, کل جب شمر تماچے مارے گا نا, کل جب شمر تماچے مارے گا تو بابا کو یاد کر کے بہت روگی. عزادارو, شیخ عباس قمی کے بیٹے تھے محدث قمی. کہا محدث قمی مجلس پڑھتے تھے, ایک سال طبیعت خراب ہو گئی, ڈاکٹر نے کہا مجلس نہ پڑھو. کہا کیسے مجلس تو میری حیات ہے, اگر میں آپ سے کہوں اس سال آپ نے مجلس میں شرکت نہیں کرنی, کیا جواب دیں گے؟ مولا مر سکتے ہیں مجلس نہیں چھوڑ سکتے. مولا ہم اگر کوئی کہے نا کھاؤ نہیں تو یہ آسان ہے, لیکن اگر کوئی کہے مجلس میں نہ جاؤ یہ ہمارے لیے مشکل ہے. اب پڑھنے والے سے اگر کوئی کہے کہ پڑھنا نہیں ہے, کتنا مشکل ہے. اتنا مولا سے توسل کر کے روئے, اتنا توسل کیا کہ بے ہوش ہو گئے. کیا دیکھتے ہیں ایک مجلس ہے, اتنا رش ہے, اتنا رش ہے, اتنا رش ہے. پوچھتے مجلس میں اتنا رش کیوں ہے؟ کہا اس مجلس میں امام حسین تشریف لائے ہیں. کہا صدر مجلس امام حسین بیٹھے ہیں. دوڑتے ہوئے مجمع کو چیرتے ہوئے امام حسین کے پاس گئے. کہا جیسے ہی امام حسین کے پاس پہنچے نا, مولا کو سلام کیا, مولا کیا اس سال میں مجلس نہیں پڑھوں گا؟ کہا سکینہ کے مصائب پڑھ کے دعا کرو, اللہ تمہیں شفا دے دے گا. کہا مولا پڑھ نہیں سکتا. کہا اپنے بہنوئی سید مرتضیٰ سے کہو. اب یہ خواب میں ہی دوڑتے ہوئے اپنے بہنوئی کو لے کر آتے ہیں. سید مرتضیٰ تمہیں پتہ ہے مجلس میں اتنا رش کیوں ہے؟ کہا کیوں ہے؟ کہا مولا حسین خود مجلس سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. سوچئے جب ہم مجلس پڑھ رہے ہیں نا, سیدہ سننے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں. سید مرتضیٰ جیسی سنتے نا مولا حسین مجلس کے لیے سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, چاہتے ہیں آپ سکینہ کے مصائب پڑھیں. کہا وہیں کھڑے ہو گئے. کہا مجھ سے مجلس نہیں پڑھی جائے گی, آپ کیا چاہتے ہیں میں مولا حسین کے سامنے پڑھوں؟ بچی کو تماچے مارے گئے. آپ کیا چاہتے ہیں میں مولا حسین کے سامنے پڑھوں؟ بچی ناکے سے گری اور بچی کو پیٹ کے بل ناکے سے باندھ دیا. آپ کیا چاہتے ہیں سید میں پڑھوں کہ جب کوفہ میں بچی کو ناکے سے اتارا نا تو جناب زینب نے دیکھا ناکا رنگین ہو چکا ہے. جناب زینب دوڑتی ہوئی گئی, سکینہ کو دیکھا پورا سینہ چھل چکا ہے اور کرتا سینے پر چپکا ہوا. آپ کیا چاہتے ہیں یہ مصائب میں مولا کے سامنے پڑھوں؟ کہا میں یہ مصائب مولا کے سامنے نہیں پڑھ سکتا. کہا وہ مولا کے پاس گئے سید قمی, کہا کہ سید مصطفیٰ مصائب پڑھنے کے لیے راضی نہیں ہیں. کہا مولا کھڑے ہوئے خود سید مصطفیٰ کے پاس آئے, سید مصطفیٰ میں چاہتا ہوں میری سکینہ کے مصائب پڑھو, میں چاہتا ہوں تم پڑھو. ہاتھ بہت بڑا تھا اور چہرہ بہت چھوٹا. جو مار رہا تھا نا, مارنے والا ہاتھ بہت بڑا تھا, اور جس چہرے پر ہاتھ پڑ رہا تھا وہ چہرہ بہت چھوٹا تھا. شام کے لوگوں نے دیکھا تماچے کھاتے کھاتے بچی کا چہرہ نیلا ہو چکا ہے. عزادارو, کسی نے مولا سید سجاد سے پوچھا نا مولا آپ جوان ہیں بوڑھے کیسے ہو گئے مدینے میں؟ کہا میری بہن کے بین نے مجھے بوڑھا کر دیا. کہا بازار شام میں کہتی ہے بھیا میرا دم گھٹ رہا ہے, یہ رسی اتنی کس کے میرے گلے میں بندھی ہے, بھیا میرا دم گھٹ رہا ہے. کہا بھیا جیسی ہی بہنیں کھڑی ہوتی ہیں نا, پھوپھی کھڑی ہوتی ہے, میری گردن کھچنے لگتی ہے, میرا دم گھٹنے لگتا. کہا وہ عجیب رات تھی جب میری بہن نے
رات میں خواب میں بابا کو دیکھا. کہا جیسی بابا کو دیکھا نا میری بہن تڑپ کے کھڑی ہوئی. کہا زندان کے کبھی ایک کونے میں جاتی ہے, پھوپھی اس جگہ میرے بابا بیٹھے تھے. پھوپھی بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ میں تمہیں لینے آیا ہوں. کبھی بے چین ہو کے دوسرے کونے پہ جاتی, پھوپھی میرے بابا کہاں چلے گئے, پھوپھی کچھ دیر پہلے میرے بابا کو دیکھا. کہا بچی کے رونے کی آواز محل میں گئی. کہا یزید کی نیند خراب ہوئی, کنیز اور غلاموں کو اس نے تماچے مارنے کے لیے رکھا تھا. کہا کنیز اور غلاموں سے کہا جاؤ بچی کو مار مار کے خاموش کراؤ. کہا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے, اے یزید ہم مارتے مارتے تھک چکے ہیں. اے یزید ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جب روتی ہے نا ہمارا دل تڑپتا ہے. اے یزید ہو سکے تو بچی کے باپ کا سر بھجوا دو, شاید تسکین ملے. کہا سر جیسے جیسے زندان سے قریب آ رہا تھا بچی کی بے چینی بڑھ رہی تھی. پھوپھی مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے, پھوپھی مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے. کہا زندان کا دروازہ کھلا, سید سجاد نے باپ کے سر کو دیکھا, فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. بچی دوڑی باپ کے سر کو گود میں لیا. ہائے بابا میرے ہونٹ زخمی ہیں, آپ کے ہونٹ بھی زخمی ہیں. ہائے میرے بابا کس نے آپ کے چہرے ضربیں لگائی ہیں. ہائے بابا میرا سینہ زخمی ہے, آپ کی رگیں لٹک رہی ہے. بابا بابا اگر میرے چہرے پر یتیمی کی گرد ہے, آپ کے راستے پر شام کے راستوں کی گرد ہے. کہا بچی نالا بیان کر رہی ہے, بچی بین کر رہی ہے. بین کرتے کرتے بچی کی آواز بند ہو گئی. ماں کا دل گھبرایا, سید سجاد میری بیٹی کی آواز نہیں آتی. میرے مولا کھڑے ہوئے بہن کی نفس پہ ہاتھ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. پھوپھی جسے رہائی کا بڑا ارمان تھا نا, آج مولا حسین کو پرسہ دینا ہے. یا حسین کہہ کے دل پہ ضرب لگائی ہے, آقا بیٹی کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. کہا جب میں نے بہن کو لے کر گیا نا کہ غزالہ غسل دے, غزالہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی. کہا بچی کو کیا بیماری تھی, پورا جسم نیلا ہے, چہرہ نیلا ہے. کہا کوئی بیماری نہیں تھی, کوئی تماچے مارتا تھا, کوئی تازیانے مارتا تھا. لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بار الہ جو مومنہ دل میں جو آرزو لے کر آئی ہے اسے قبول و منظور فرما سکینہ کے دامن کے واسطے. پروردگار جس نے یہ مجلسیں کی ہیں اسے دنیا اور آخرت کا خیر دے. جس نے خدمت انجام دی ہے اسے دنیا اور آخرت کا خیر دے. پروردگار بی بی سکینہ کے واسطے میں ہمارا خیر کل امام زمانہ ہمارے سید ہمارے سردار کی ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو بی بی سکینہ کے دامن سے امام زمانہ کی کنیزوں میں محشور فرما. بی بی سکینہ کے دامن کا واسطہ ہماری اولادوں کو امام کے اصحاب و اعوان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ماتم جناب سکینہ.